بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، وفی روایت فلا یوزی جارہ، وفی روایت فلیحسن الی جارہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا مقام بیان کیا ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے حساب و کتاب پر یقین ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب پیش کرنا ہے، تو اسے اس کام کو کرنا چاہیے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کی تکریم کرے۔ دوسری روایت میں فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اور تیسری روایت میں فلا یوزی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ پہنچائے، کسی بھی شکل میں اسے تکلیف نہ دے۔ دیکھیے پڑوسی کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ ایک حدیث میں جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق غیر انہا توزی جیرانہا بلسانیہ۔ ایک عورت ہے جو بڑی عبادت گزار ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی پابند ہے، راتوں میں قیام اللیل کرتی ہے، دن میں نفل روزے رکھتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، اور بھی بہت سارے نیکی کے کام کرتی ہے، لیکن اس کی ایک غلطی یہ ہے کہ وہ بڑی بد زبان ہے، اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو ایسی عبادت گزار عورت جو اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، ایسی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اب جواب پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، حالانکہ وہ بڑی عبادت گزار ہے، لیکن اس کی اس غلطی کی وجہ سے کہ وہ اپنی زبان سے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت فرائض کی پابند ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، کچھ واجبی صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، لوگوں سے اس کے معاملات اچھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ اچھا ہے، تو آپ نے کہا ہی من اہل الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا ہے اس حدیث سے کہ ہماری زندگی میں عبادت ہی سب کچھ نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں معاملات بھی بہت کچھ ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل، برتاؤ، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا کیسا ہے، اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے انسان کی زندگی میں۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار عورت کو کہا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی تھی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے اچھا اور برا ہونے کا معیار بتایا ہے. ایک آدمی، ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، کیسے میں یہ پتہ لگاؤں، میں جانوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اس کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت. جب تم اپنے پڑوسی سے سنو کہ تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، تمہارے ساتھ رہنے والا، اگر وہ تمہاری تعریف کرتا ہے، تمہارے اخلاق سے خوش ہے، تو اس کا مطلب تم اچھے ہو. تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے حسن اخلاق کی گواہی دے. اور جب تم سنو کہ تمہارے پڑوسی، تمہارے آس پاس رہنے والے تمہاری برائی بیان کرتے ہیں، تمہارے اخلاق سے مطمئن نہیں ہیں، تو اس کا مطلب تم برے انسان ہو. تو یہ لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل، ہمارا سلوک اور برتاؤ، یہ ہمارے اچھا اور برا ہونے کی دلیل ہے. دنیا والے گواہی دیں گے کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں. اور یاد رکھیے پڑوسی کے بارے میں کتاب و سنت میں جو تعلیمات آئی ہیں اس میں صرف مسلمان پڑوسی نہیں ہیں. حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں وہ اسم الجار یشمل المسلم والکافر والعابد والفاسق والصدیق والعدو. جار کا لفظ یعنی پڑوسی کے لیے قرآن اور حدیث میں جو جار کا لفظ آیا ہے تو پڑوسی کے اطلاق میں مسلمان، کافر، یہاں تک کہ وہ نفع بخش ہے، نقصان دہ ہے، اور عبادت گزار ہے، فاسق و فاجر ہے، قریبی ہے، دور کا ہے، سب اس میں شامل ہیں. جہاں پر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم آئی ہے تو اس پڑوسی میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں. ایسا نہیں کہ غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کا حق نہیں ہے. اسی لیے تھوڑی تفصیل علماء نے بیان کی ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایسا پڑوسی جس کو صرف ایک حق ہوتا ہے اور وہ کافر پڑوسی ہے. غیر مسلم پڑوسی کو ایک حق ہوتا ہے، حق الجوار، پڑوسی ہونے کا حق. اور دوسرا ایسا پڑوسی جس کو 2 حق ہوتا ہے اور وہ ہے مسلمان پڑوسی، حق الجوار و حق الاسلام. ایک تو پڑوسی بھی ہے اور دوسرے مسلمان بھی ہے، تو مسلمان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. اور تیسرا جو سب سے افضل ہے وہ ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی. تو اسے 3 حق ہے، ایک تو پڑوسی کا حق، دوسرے مسلمان کا حق، اور تیسرے حق القرابہ، رشتہ داری کا بھی حق ہے. تو 3 حق اس کا ادا کرنا ہے. تو جو غیر مسلم پڑوسی ہے اس کو بھی پڑوسی ہونے کا حق ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے. بلکہ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بکری ذبح کی، لوگوں میں، دوستوں میں گوشت تقسیم کر رہے تھے، تحفے میں بھیج رہے تھے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا اہدیتم لجاری الیہودی، کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت تحفے میں بھیجا؟ سوال کر رہے ہیں اہدیتم لجاری الیہودی، کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت تحفے میں بھیجا؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبریل میرے پاس جب بھی آتے تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، اسے وراثت میں بھی حق دے دیں گے. اتنی سخت تعلیمات ہیں پڑوسیوں کے تعلق سے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے کہا کہ میرے یہودی پڑوسی کو بھی گوشت کا تحفہ پہنچا دو، اس لیے کہ پڑوسی کا بہت حق ہے. تو دیکھیے یہودی پڑوسی، حالانکہ قرآن نے یہودیوں کے تعلق سے کیا کہا
کہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. سب سے بڑے دشمن کے تعلق سے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو ہمارے حسن اخلاق اور ہمارے حسن تعامل کا مستحق ہے. ہم اپنے اخلاق و کردار سے اپنے بلند اخلاق کا اس کے ساتھ مظاہرہ کریں. اس لیے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو اچھا سلوک اور برتاؤ کریں اور ان کے سامنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.